شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان نور الدین ایک عابد شب بیدار تھا اور رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد باکثرت نوافل پڑھتا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتا۔ سن 1162 عیسوی کی ایک شب وہ وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نے متواتر 3 رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پہلے 2 دن تو اس نے کثیر مال صدقہ کیا، لیکن تیسری مرتبہ بھی خواب دیکھا تو الصبح اٹھ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے، یہ نہیں ہو سکتا، میری جان، مال، آل، اولاد سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ ہر مسلمان کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ کوئی طاغوتی طاقت کسی حالت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک اختیار کرنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی خوش بخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس خواب کے سچے ہونے میں مطلق شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہی سبب تھا کہ سلطان نور الدین بے چین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشدنی واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے 20 ایان دولت کو ساتھ لیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کی یکایک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کروا دیے اور پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ 2 آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی تو شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھا کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی طرح تھی۔
سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اس میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کے نگرانی چھوڑا اور خود قابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی۔ اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا اور بے اختیار صدق اللہ و صدق الرسول نبی الکریم اس کے منہ سے نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدردہ رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا اور اس نے ان دونوں ملعونوں کو پابا زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رکت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے اس کی گگی بند گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا تھا اور کہتا تھا، زہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کے دست برد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابد لا ابد تک قائم رہے گی۔ اس سے بڑھ کر سلطان کی مغفرت کا اور کیا سامان ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور اس کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔